سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف شکنجہ سخت، جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جلد از جلد کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ناقابل تردید شواہد کے بعد فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی کوششیں بے سود ہیں۔ وقت آ گیا منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانونی گرفت مضبوط کی جائے۔ سپاہ سالار کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا 2 ٹوک پیغام۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، کثرت سے جمع کیے گئے شواہد کو جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے۔ بے بنیاد الزامات کا مقصد مسلح افواج کو بدنام کر کے مذموم سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں سانحہ 9 مئی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت، ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے اور افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے پر زور۔ پاک فوج ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ قوم کے تعاون سے تمام تر ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے، شرکاء کا عزم کا اظہار۔ سیاسی میدان، ترین کی کپتانی میں نئی جماعت استحکام پاکستان کی انٹری۔ علیم خان کے عشائیے میں پارٹی کے نام کا باضابطہ اعلان۔ 100 کے قریب سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی شمولیت۔ فواز چودھری، عمران اسماعیل اور علی زیدی کا بھی جہانگیر ترین کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ عامر کیانی، فردوس عاشقاوان، فیاض الحسن چوہان، مراد راس، محمود مولوی، جی جمال نئے جہاز میں سوار۔ آصف زرداری نے میثاق معیشت کا نعرہ لگا دیا۔ لاہور میں تاجروں صنعت کاروں سے خطاب میں تجویز دی کہ پہلے لوگوں کو امیر کرو، پھر ان پر ٹیکس لگاؤ۔ پاکستان میں اب بھی آگے جانے کی صلاحیت ہے۔ پنجاب کے بڑے بزنس مین اکٹھے ہو جائیں تو میں سرمایہ کاری کی ضمانت دیتا ہوں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ دفاعی اخراجات زیادہ ہونے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کی ملک دشمنی بے نقاب ہو چکی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم کو پھر نشانے پر لے لیا۔ کہا، پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے 9 مئی کو حساس تنصیبات، ملکی املاک پر حملے کیے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا ذمہ دار بھی یہی شخص ہے۔ مزید کہا، سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر قتل کا پرچہ کٹ گیا۔ کوئٹہ میں سینئر وکیل عبدالرزاق شر کے قتل کی ایف آئی آر میں نامزد۔ مقتول کے بیٹے کی مدیت میں شہید جمیل کاکڑ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قتل، انسداد دہشت گردی ایکٹ سمیت دیگر دفعات بھی شامل ہیں۔ مقتول چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کے کیس میں درخواست گزار تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر نوسر بازی کا مقدمہ بھی درج۔ توشہ خانہ کیس میں گھڑی کی جعلی رسید دینے کے الزام میں اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں ایف آئی آر کاٹی گئی۔ سابق خاتون اول زلفی بخاری، شہزاد اکبر سمیت دیگر بھی نامزد۔ کرپشن الزامات سابق خاتون اول بشرا بی بی کے بھائی احمد مشتبہ وٹو بھی قانونی شکنجے میں آ گئے۔ ماڈل ولیج کیوکئی بہاول کے ترقیاتی کاموں میں 2 کروڑ 49 لاکھ روپے سے زائد غبن کا انکشاف۔ اینٹی کرپشن حکام نے سابق وزیر اعظم کے برادر نسبتی اور بشرا بی بی سمیت 5 ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پی ٹی آئی دور میں رشوت لے کر تعیناتیاں اور تقرریاں کرنے کا الزام۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سمیت 8 اہم شخصیات کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں بشرا بی بی کا بیٹا ابراہیم مانیکا اور فرح گوگی کو بھی نامزد کیا گیا۔ مقدمہ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز لاہور میں درج کیا گیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں، مگر یہ تاریخ بن چکا۔ یہ نیا کیس نہیں، قومی مسئلہ ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریویو آف ججمنٹس ایکٹ اور پنجاب انتخابات سے متعلق نظرثانی درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا، دیکھنا تو یہ تھا کہ کیا انتخابات کے لیے 90 روز بڑھائے جا سکتے ہیں۔
کیا 9 مئی کے واقعات کے بعد حالات وہ ہیں جو آئین میں انتخابات میں التوا کے لیے درج ہیں؟ اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری، دونوں کیسز کی سماعت 13 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ ملکی معیشت کا حجم کم ہو کر 341 ارب 50 کروڑ ڈالر پر آئے گا۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 0.29% رہی، ہدف 5.1% تھا۔ سنو نیوز نے اقتصادی سروے کے اہم نکات حاصل کر لیے۔ سیلاب اور سیاسی عدم استحکام سے ملکی معیشت متاثر ہوئی۔ گزشتہ مالی سال کے مقابلے جی ڈی پی میں 34 ارب ڈالر کمی ہوئی۔ زرعی شعبے کی شرح نمو 1.55% رہی، ہدف 3.9% مقرر تھا۔ صنعتی شعبے کی شرح نمو منفی 2.94% اور بڑی صنعتوں کی گروتھ منفی 7.98% رہی۔ موجودہ مالی سال فی کس آمدن کی $198 کمی $1568 پر آ گئی۔ ورلڈ بینک کی آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 2% رہنے کی پیش گوئی۔ گلوبل اکنامک پراسپیکٹس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال کے سیلاب کے دیر پا اثرات، پالیسی کی غیر یقینی صورتحال اور غیر ملکی زر مبادلہ کے محدود وسائل سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔ رواں مالی سال صنعتی پیداوار میں تقریباً 25% کمی ہوئی۔ سال کے آغاز سے اب تک پاکستانی روپے کی قدر 20% گر چکی۔ مئی تک مہنگائی 38% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مرتضی وہاب کی میئر کراچی کے لیے نامزدگی پر ایکشن۔ جماعت اسلامی نے انتخاب سے قبل بلدیاتی قانون میں ترمیم سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ ترمیمی ایکٹ کے تحت غیر منتخب افراد کے چیئرمین اور میئر کے چناؤ کی منظوری دی گئی۔ قانون کی روح کے مطابق میئر منتخب نمائندوں میں سے ہی ہونا چاہیے۔ حالیہ ترمیم کے تحت جاری کردہ نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ آزاد کشمیر حلقہ LA-15 ضلع باغ میں ضمنی الیکشن کا آج مارکا۔ پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر، نون لیگ کے مشتاق منہاس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پولنگ کا عمل صبح 8 سے شام 5 بجے جاری رہے گا۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی نااہلی پر نشست خالی ہوئی تھی۔ کرکٹ بورڈ کی سربراہی کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں میچ پڑ گیا۔ وزیر اعظم نے نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ ملاقات میں مکمل اعتماد کا اظہار۔ پیپلز پارٹی ذکا اشرف کے لیے ڈٹ گئی، نام شہباز شریف کو بھجوا دیا۔